پولوشن نہ ہو، آلودگی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا ہے جس کا نور میرے وجود پہ چمکے گا۔ دیکھیے، اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک آئینہ لے آؤں تو آئینے کی تصاویر جو اس میں ہیں وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے نا، نور ہے جو منعکس ہو رہا ہے اس آئینے میں۔ میں بھی اسی طرح سے ہوں، اگر میں گناہ چھوڑ دوں، پاک اور پاکیزہ ہو جاؤں، تو جتنا زیادہ میرے وجود پہ سے غبار ہٹ جائے گا اتنا خداوند متعال کی صفات منعکس ہوں گی، جلوگر ہوں گی۔ دیکھیے، یہ جو آئینہ ہے یہ کب تصویریں دکھاتا ہے؟ تب کہ جب روشنی ہو اور آئینے کے اوپر غبار بھی نہ ہو۔ اگر روشنی ہو لیکن آئینے کے اوپر بہت گہری غبار کی ایک تہ جم چکی ہو تو کیا آئینہ کسی چیز کو منعکس کرے گا؟ نہیں۔ تو کہاں پر کمی ہے؟ اس آئینے میں اس وقت یہ غبار رکاوٹ بن گیا ہے کہ اب نور کو منعکس نہیں کر سکتے۔ یہ غبار چھٹ جائے، ہلکی سی لیئر رہ جائے، فرض کریں بہت باریک سی ایک لیئر، تو اب آئینے سے منعکس ہوگا نور، لیکن پوری طرح سے منعکس نہیں ہو پائے گا، دھندلی سی تصویر نظر آئے گی۔ یعنی غبار جتنا کم ہو جائے گا نور اتنا زیادہ منعکس ہوگا۔ میرا وجود بھی اسی طرح سے ہے، جتنا اس پہ سے غبار ہٹ جائے گا، یعنی جتنا یہ دل کا آئینہ پاک ہوتا جائے گا اتنا خدا کے نور کو ریفلیکٹ کرتا جائے گا۔ کیا کہنے ان لوگوں کے جن کے وجود کے آئینے کو خود خدا نے پاک رکھا ہو کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے مولا کو، زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس معرفت کا مطلب کیا ہے؟ بعض نے کہا اس معرفت کا مطلب یہ کہ یہ تشخیص دینا کہ فلاں میرا امام ہے اور واجب الاطاعہ ہے، یعنی یہ کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، یہ امام کی معرفت ہے۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، امام کی ایک اور طرح کی معرفت ہے۔ وہ معرفت کیا ہے؟ وہ وہی معرفت ہے جو سلمان کو حاصل تھی، وہ وہی معرفت ہے جو مقداد کو حاصل تھی، ابو ذر و قمبر و عمار کو حاصل تھی۔ وہ کون سی معرفت تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے بابا کا کیا نام ہے، ان کے بچوں کا کیا نام ہے، کتنی جنگیں لڑی تھیں، مرہب کو کیسے فنار کیا تھا، کتنے بچے تھے، کتنے بہن بھائی تھے۔ یہ والی معرفت تو ایک یہودی بھی کتاب پڑھے گا تو اسے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ والی معرفت نہیں تھی۔ انہیں بھی کون سی معرفت تھی؟ یہ نہیں تھا انہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اہل بیت ہیں، نہیں، یہ خود پاکیزگی کے مراحل طے کرتے کرتے اہل بیت بن گئے تھے، ان کے وجود کا آئینہ بن گئے تھے۔ سلمان منا اہل البیت کے مقام پر، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی صفات ریفلیکٹ ہو رہی تھی، اب ان کے وجود میں منعکس ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے مثال دی آئینے والی، تو ان کے وجود میں، ان کے وجود کا آئینہ اتنا پاک اور پاکیزہ تھا کہ اہل بیت ریفلیکٹ ہوتے تھے، اس میں حقیقت تھی جو ان کے پاس تھی۔ تو یہ والی معرفت ہے جو امام کی حاصل کرنی ہوتی۔ حق تو یہی ہے نا، امام کی معرفت حاصل کرنی ہو یا خدا کی معرفت حاصل کرنی ہو، تو کون سی حقیقی معرفت ہے جو اہل بیت کی حاصل؟ وہی جو سلمان نے حاصل کی، وہی معرفت ہے جو حاصل کرنی چاہیے، صرف کتابوں والی تھوڑی۔ تو وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں بالکل ان کے پیچھے پیچھے چلوں تو وہ حاصل ہو جائے گی۔ جیسے وہ اٹھتے تھے ویسے اٹھوں، جیسے وہ بیٹھتے تھے ویسے بیٹھوں، خدا کی خاطر آہستہ آہستہ میرے وجود کا آئینہ پاک اور پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے عزیزان، رستہ بند نہیں ہوا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ اہل بیت فقط سلمان فارسی کو اہل بیت میں سے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم میں سے ہر ایک کو اہل بیت میں سے بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ چانس تھا، یہ بہرحال فرصت تھی اور اب نہیں ہے۔ نہیں، آج بھی میں کہتا رہتا ہوں، یہی شہداء جو ابھی شہید ہوئے ہیں، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ اور ان کے دیگر رفقا، یہ دکھنے میں عام طور
نظر آتے تھے. یہ تو ہمارے مولا جب ظہور فرمائیں گے تب پتہ چلے گا کس کو کیا لقب دے رہے ہیں. یہ تب پتہ چلے گا. ممکن ہے انہی ہستیوں کے بارے میں کہیں یہ بھی ہم میں سے ہے, یہ بھی ہم میں سے ہے, یہ بھی ہم میں سے ہے. رستہ بند نہیں ہوا ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ ابھی ہماری دسترس نہیں ہے مولا تک, تو ابھی ہمارے کان یہ نہیں سن پاتے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو پتہ چل جائے گا بالآخر. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.